بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کی حمد و ستائش اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب عادی السبل ختم الرسول مولائے کل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند استارت پیر طریقت رہبر شریعت امام الاصل کنز العلماء استاذی و استاذ الاساتذہ جناب محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نہایت ہی محترم محتشم علماء کرام گرامی قدر حاضرین و سامعین رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے آج اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے مجاہد اہل سنت جناب قاری محمد وقار صاحب نقشبندی جلالی آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ اور آپ کے جملہ رفقا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک صراط مستقیم کے غیور کارکنان نے بڑی ہمت کے ساتھ جذبات کی روانی میں
آج کی اس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ قائد محترم نے اپنے دست مبارک سے اس دفتر کا ابھی افتتاح کیا۔ میری دعا ہے باری تعالیٰ جل شانہ قائد محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت و جماعت پر تا دیر سلامت رکھے۔ گرامی قدر سامعین، آپ نے اور میں نے بھی حضرت اقدس کا خطاب سماعت کرنا ہے، تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بندہ ناچیز چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کا احسان ہے اور فضل عظیم ہے کہ آج بہار کے اس موسم میں جب ہر طرف عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پورا سال اس انتظار میں رہتے ہیں، تو عاقبت نااندیش لوگ بھی بعض اپنے فتنوں کو پھیلانے کے لیے ایسے مواقع کی تاڑ میں رہتے ہیں۔ جو ہی ماہ ربیع الاول شریف قریب آتا ہے تو مختلف پمفلٹوں کی صورت میں اور مختلف طرق سے وہ اپنی زہر اگلتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بند کیا جائے، کم کیا جائے۔ میں اس موقع پر امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ، آپ نے ایسے لوگوں کا منہ بند فرمانے کے لیے اپنے قلم سے ایسے لوگوں کو جو جواب دیا تھا اس کی طرف محض اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1337 ہجری میں امرتسر میں وہابیوں نے ایک اشتہار شائع کیا اور انجمن اہل حدیث کی طرف سے اور انجمن اہل حدیث کے سیکرٹری کی طرف سے وہ اشتہار شائع کیا گیا۔ جس طرح ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ کار ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میلاد منانے والے اگر میلاد شریف کا ثبوت دیں تو 10 روپے انعام دیا جائے گا۔ یعنی آج سے 1 صدی پہلے، بلکہ 2 سال اوپر ہو چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، تو 100 روپے کا انعام دیا جائے گا اگر میلاد شریف منانے والے ثبوت پیش کر دیں کہ میلاد منانا جائز ہے۔ اپنے لفظوں میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو محمد علی دکاندار تھا امرتسر کا، اس نے دیکھا کہ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں، اشتہار بانٹ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک اشتہار مجھے بھی دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مانگ کر لے رہے ہیں اشتہار، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اشتہار بھیجوں گا بریلی شریف، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جواب کس طرح ملتا ہے۔ انہوں نے وہ پمفلٹ پکڑا اور بھیج دیا امام اہل سنت کے پاس۔ تو آپ جانتے ہیں ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت پیش کرو، کوئی حدیث شریف پیش کرو، کتاب کا حوالہ لکھ دو، کسی امام کا قول لکھ دو، فقہ کا کوئی جزیہ۔ اگر اتنا بھی ثبوت نہیں ہے میلاد کا تو اس کو چھوڑنے میں پھر دیر نہ کرنا۔ اب نے تو ایک بڑی بات کی تھی، انہوں نے امام اہل سنت نے وہ اس کا جواب لکھا اور فرمایا کہ وہابیہ کو 200 روپے، کتنا؟ 200 روپے انعام، عابدہ و مسلیہ و مسلمہ۔ آپ نے خطبہ بھی بعد میں پڑھا، فرمایا پہلے تم 200 پکڑو، تم نے یہ لکھا کہ کوئی ثبوت دے دو قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، ائمہ کے اقوال سے۔ امام اہل سنت نے اللہ کے فضل سے 4 آیتیں پڑھی، زور سے بولو ذرا، 4 آیتیں پڑھی امام اہل سنت نے، اور ایک بات میں ویسے استدلال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ہر آیت پر آپ نے فرمایا اگر اس کا ثبوت وہابیہ دے تو 40 روپے انعام دیے جائیں، اور 40 کو 5 سے ضرب دے تو کتنا بنتا ہے؟ 200۔ تو آج سے 1 صدی اور 2 سال پہلے امام اہل سنت نے 200 روپے کا اعلان کیا، اور پہلی آیت کریمہ یہی پیش فرمائی جو فقیر نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہوئی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب بولو بولو ذرا، خوب چرچا کرو۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہابیہ ثبوت دے کہ حضور کی ولادت اللہ کی نعمت نہیں، اگر وہابیہ ثبوت دے کہ حضور کی ولادت اللہ کی نعمت نہیں، یا اس موقع پر مجلس میلاد، محفل میلاد اس نعمت کا چرچا نہیں، تو فرمایا 40 روپے انعام دیے جائیں گے۔ اب کہاں سے ثبوت آئے؟ ساری کائنات کی نعمتیں تو حضور کے صدقے ہیں۔ رب ذوالجلال کو حدیث قدسی میں فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الجنت، لولاک لما خلقت النار، بلکہ یہاں تک فرما دیا لولاک لما ظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو زمین کا فرش بچھائے ہی نہ جاتا، افلاک کا خیمہ لگائے ہی نہ جاتا، جنت و دوزخ کو بنائے ہی نہ جاتا، بلکہ فرمایا اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ تو سرکار کا میلاد ہوا، ولادت مساعدت ہوئی، تو کائنات کو حضور کے صدقے وجود ملا، ہر نعمت سرکار کے صدقے۔ اب فرمایا کوئی آیت پڑھو، بابیوں کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، کوئی فقہ کا حوالہ پیش کرو۔ امام اہل سنت نے فرمایا تم کو اجازت ہے فقہ کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول پیش کرو، اور صحاح ستہ کے مصنفین میں سے کسی ایک امام کا قول پیش کرو۔ اپنے ثبوت میں اس بات کا ثبوت ہو کہ حضور کی ولادت نعمت نہیں۔ اب تک اس کا ثبوت آیا آنا کدھر سے ہے؟ ثبوت ہے ہی نہیں۔ حضور کی ذات تو نعمت عظمی ہے، ساری نعمتوں کی اصل ہے، فرمایا اس کا جواب نہیں تو اگلی بات کرو کہ اس موقع پر مجلس میلاد کرنا اس نعمت کا چرچا نہیں ہے، چرچے کو ہے جی۔ غلام تھوڑا سا خرچہ کرتے ہیں، بہت سارا چرچا کر دیتے ہیں، اشتہار چھاپے تو چرچا ہے، لگائیں تو چرچا ہے جی، بینر چھاپے تو چرچا ہے، اور اناؤنسمنٹ کریں تو چرچا ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں تو چرچا ہے، جناب والا ہر جیب کے اعتبار سے جھنڈے لہرائیں تو چرچا ہے جی، لائٹنگ کریں تو چرچا ہے، ڈیکوریشن کریں تو چرچا ہے، بازار سجائیں تو چرچا ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے اپنے
حکم ہے کوئی بھی نعمت ہو رب کی، اور سرکار کی ولادت تو وہ نعمت ہے جس کے صدقے ہر نعمت ہے، ہر نعمت ہے۔ تو فرمایا پھر اس کا توڑ نہیں ہے، یہ ثبوت قرآن پاک کی آیت سے ہے، اور پھر چرچا کرو اور خوب چرچا کرو۔ تو فرمایا پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو خوب چرچے کے لیے، لائٹنگ کرتے ہیں تو خوب چرچے کے لیے، محفل سجاتے ہیں تو خوب چرچے کے لیے، لنگر پکاتے ہیں تو خوب چرچے کے لیے، غلاموں کو کھلاتے ہیں تو خوب چرچے کے لیے۔ تو اس کا کوئی ثبوت دو کہ حضور کی ولادت نعمت نہیں، یا یہ جلوس اور جلسے اور یہ سب کچھ اس نعمت کا چرچا نہیں۔ تو فرمایا 40 روپے انعام ہوگا۔ آج تک جواب آیا؟ جواب آنا کہاں سے؟ 4 آتے پیش کی، ایک کا بھی جواب۔ انہوں نے کہا تھا کوئی قول پیش کرو، فرمایا پہلے تو آیتیں پکڑو، قرآن پاک کی آیات لو۔ بذکرہم بایام اللہ، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو یہ تو رب ذوالجلال کا عین حکم ہے جو اشتہار میلاد کا شائع کر رہا ہے، وہ عاشقوں کو بتانا چاہتا ہے عاشقوں سو نہ جانا، بہار کا موسم آیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے۔ ورنہ اگر واقعہ ثبوت دے کہ حضور کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں سے نہیں، یا اس پر یہ محفل میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ ریلیاں، یہ سارا کچھ یہ اللہ کے دن کا یاد دلانا نہیں، ثبوت دو تو 40 روپے یاد دلانے کو ہے۔ اور ایسا یاد دلانا ہے کہ جو کہتا ہے مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، وہ تو یاد دلا ہی رہا ہے۔ جو کہتا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ تو اپنے انداز میں یہ تو یاد دلا ہی رہا ہے۔ جب منکر چڑھتے ہیں تو لوگوں کو پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ اس پر جھگڑا ہو گیا 2 پارٹیوں میں، مانگا منڈی کے علاقے میں۔ انہوں نے کہا جی اہل سنت نے ہمیں شیطان کہا ہے، ابلیس کہا ہے۔ انسپیکٹر نے دونوں پارٹیوں کو بلا لی، نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا جی یہ ہمیں شیطان کہتے ہیں۔ نے کہا کب کہا ہے؟ کہ جی یہ نصاریت دیوارہ سے لکھی ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہاں کیا سیدھے ابلیس کی گل کیتی ہے، ابلیس کی گل کیتی ہے کہ جب آپ پہ بڑے ہو بڑھتا رہے۔ تو فرمایا اے رب تعالیٰ کا اپنا فرمان، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اور پھر فرمایا، میں مختصر کر دے وہاں کیونکہ بیان سنا گے انشاءاللہ اور حضرت نے آگے تشریف لے بھی جانا ہے۔ 4 نمبر پہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک تقریر میری ادھار رہی جگہ 2 گھنٹے پھر کرا کر رہی۔ اچھا فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب رسول جو تو ہنو دے رو لے لو، یعنی اس فیل دے اس امر کے مطابق امر کرو، جس تو حضور روک دے منع فرما کر روک جاؤ۔ فرمایا بابیوں دسو حضور نے روکیا وہ میلاد نہ منائے؟ کیڑی حدیث میں روکیا ہے؟ کیڑے امام نے روکیا ہے؟ وہ کیڑی کتاب نے روکیا ہے؟ ماں مر جائے بابیاں دی یہ جواب آگے میرے ایمان دا آج تک بھی نہیں آیا۔ جب میں اپنے کہتا دامن تھک کے آج فیرات کر رہا، میرے امام نے فرمایا سی 200 روپے 2 لاکھ روپے فقیر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ لہذا اللہ کوئی جواب اور سنیوں گل کے
فتوے دیتے، کتاباں لکھیاں، رسالے چھاپے جی اے جناب حاضر کشمیر کی کرنا جہاد کرن جانا تسی اے داتا علی اجمیری معاذ اللہ شرک ہو رہے ایتھے آؤ شرک ہو رہے اینا جناب تقریرہ کی تحریرہ کی اشتہار کی اویدنہ اور شریف ہوگا کہ بڑا اشتہار شائع کر دینا جی دل لا لیا اینا کیا بھئی سنی بڑے پکے نے اے نا تقریرہ نو مندے نے نا تحریرہ نو مندے نے جیڑی گل اسی کرنے ڈاکٹر صاحب جیڑا بولتا سی بنا دے اور ڈھا کے پرا مار دے ایک تے رکنے نہیں ہے دلائل لا تے گل ہو نہیں سکتی اونا جناب آ کے باؤنڈ جیکٹا پا کے آؤ جیکٹا پا کے حضور داتا علی اجمیری دی حل کے بم بلاس کر کے اور چاہا کے ڈر جان کے ارس بند ہو جائے گا حاضری بند ہو جائے گی اور میں کیا زلیلو حاضری بند نہیں ہوتی جیسے داتا دی حاضری بند نہیں ہوتی تو نبی کا ملاد کے بند ہوئے گا لہذا کسی بندے امام علیہ سنت اور سوال کیتا اگر یہ ملاج نہیں تو ثبوت کتوں ہے تو پھر پتہ تو ہوتا ہے نمبر پوچھنے والے کون فرمایا 1000 مرتبہ سے جواب دے چکے ہیں کہ ثبوت کتوں ہے اور کتوں ہے یہ جواب دے دیتے تو فرمایا ہوڑی جمالن جواب ہے جتوں بابیاں نے کفر کا ثبوت ہے کیسا جواب ہے اتنا لاجواب ہے اینو کھولنے لگے میرے لئے بندہ ماڑا گیا تو رات دے ہمیں لگ جائے فرمایا جواب کی تو ہے فرمایا قرآن دے آئے تھا بابڑیاں لوگ کافر قرار دے بھی گئے یہ ملاد کا ثبوت قرآن میں چھوئے سرکار دیا حدیثہ اینا لوگ کافر قرار دے بھی گئے یہ ملاد کا ثبوت حدیثہ بیچ بھی ہے کینی کتاب ہے رات ساری گزر جائے جی لیکن ملک سخن کی شائی تم کو رضا مسلم جس سمتا گئے ہو سکے بٹھا دیئے ایک نے ایسا منہ بند کر دیا ہے اور حضور کے ذکر کو بلند کر دیا گرامی قدر صاحبی مجھے پتہ نہیں سٹیج سیکٹری صاحب اپنے انداز میں حضرت کو دعوت پیش کریں گے تو میں انہی الفاظ میں اکتفا کرتا ہوں تاکہ اپنے قائد محترم کا ہم خطاب سنیں گے اور آپس میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین